السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، اس پر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہے کہ پاکستان پر آتا ہے۔ اس وقت جو ایک لمبی طویل جنگ تھی وہ اختتام پذیر ہوتی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا اس کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب سے انخلا کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ طالبان بھی کارروائیاں تیز کر رہے ہیں، اگرچہ براہ راست اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسری جانب کابل حکومت بھی اس وقت کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے امریکہ کے جانے کے بعد وہ کس حد تک ہوگی بھی یا نہیں، یہ بھی ایک دوسرا بڑا سوال ہے۔ اگر افغانستان میں صورتحال کشیدہ ہی رہی، خانہ جنگی کی طرف خدا نخواستہ چلی گئی، تو پھر اس کے بعد اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائے؟ پاکستان تاریخ کے کس طرف کھڑا ہوگا؟ یہ تیسرا بڑا سوال ہے۔ آج مختلف پہلوؤں کے حوالے سے غور کریں گے۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اسپیشلی پروگریس بھی موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ سب ان سے واقف ہیں، اور خاص طور پر جو ان معاملات سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ان کا تجزیہ بڑا قیمتی ہے۔ میں آج انہی سے سب سے پہلے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ سپٹمبر 2021 کیا امریکہ آپ کے خیال سے اپنا جو انخلا ہے وہ مکمل کر سکے گا جس طرح کہ وہ اعلان کر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں افغانستان کے؟ میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور میرے خیال میں ان کے کوئی زیادہ ٹروپس ابھی افغانستان میں موجود نہیں ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے اس کو پورا کر لیں گے۔ اور میرے خیال میں ان کے پورا ہونے سے پہلے ہی، جیسے ابھی نظر آ رہا ہے، مختلف قوتیں اپنی اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے میں نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں کوشش ہوگی ان قوتوں کی کہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں۔ اور میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ جو ہے طالبان جو ہے وہ ان کے پاس قوت زیادہ ہے، اور پھر ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی سارے جو افغان آرمی کے لوگ ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اور کافی سارا ویپن اور گاڑیاں جس کے اندر خاص کر آرمڈ کیریئر ہیں، اے پی سی جن کو کہتے ہیں، وہ حوالے کر رہے ہیں طالبان کے۔ تو میرے خیال میں طالبان کے پاس نیا اسلحہ بھی آ جائے گا اور نئی گاڑیاں بھی آئے گی۔ میرے خیال میں وہ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور ایک طریقے سے جو افغان آرمی ہے ان کا مورال کافی لو نظر آتا ہے، اور افغانستان میں ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے بنتی جا رہی ہے۔ لیکن محمود شاہ صاحب، کیا افغان طالبان اور افغان آرمی دو بدو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ طالبان کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کابل پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں۔ میرے خیال میں کوئی 2-3 مہینوں تک تو میرے خیال میں ان کی پالیسی بھی ہے کہ وہ کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے، بلکہ جو افغان حکومت سے ان کو بات چیت کی انہوں نے آفر کی ہے، پیشکش کی ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، تو میرے خیال میں ایک دم تو کابل کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا، لیکن افغانستان کی حکومت جو موجودہ ہے وہ کافی کمزور نظر آ رہی ہے، اور لڑائی جو ہے وہ مختلف گروپوں کے سامنے کے درمیان ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے پیچھے ناردرن الائنس ہے جن کا اپنے ملیشیا ہے، اور کافی مضبوط ملیشیاز ہیں وہ بھی۔ تو کافی سارے دھڑے ہیں۔ چلیے بریگیڈیئر صاحب، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مختلف دھڑے ہیں، تو کیا یہ دھڑے ٹیبل پر بیٹھیں گے؟ لالی صاحب سے جانتے ہیں۔ لالی صاحب، آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی امکان کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ بھی، اور جو سب سے مین طاقت کا سرچشمہ اس وقت افغان کے طالبان نظر آ رہے ہیں، وہ اور حکومت جو ہے ان کی، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے آپ کے خیال سے؟ نہیں، ابھی نہیں۔
دیکھیے مجھے پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ 3.3 بلین ڈالرز وہ دیں گے افغان فوج کو، اور افغان فوج اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے لڑتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان فوج کے ساتھ اور کون لڑیں گے؟ وہ لڑیں گے، TTP لڑے گی افغان فوج کے ساتھ، ISIS لڑے گا افغان فوج کے ساتھ، تاجک اور دوستم لڑیں گے افغان فوج کے ساتھ۔ ہندوستان سے بھی ان کو مدد آ رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ جنگ تو شروع ہو گیا ہے نا، ہم تو لڑائی ہر جگہ لڑائی، قندوز میں آج لڑائی ہوئی، پتہ نہیں کتنے پوسٹ انہوں نے لیا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں لیا۔ تو یہ تو جنگ شروع ہو گیا، اور امریکہ کا پورا جو تھا کہ ہم ابھی افغانستان میں خود نہیں لڑیں گے، ہم پراکسیز کے تھرو لڑیں گے، وہ شروع ہو گیا ہے وہ جنگ۔ اب کہنے کی بات نہ ہے کہ ہمارا کیا آپشنز ہیں، یہ بڑی بات ہے، ہم کیا کریں گے۔ سر اس پہ تو میں آتی ہوں ہلالی صاحب، اگر مجھے تھوڑا سا مجھے آپ پلیز موقع دیجیے گا، میں اس پہ الگ سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، لیکن ذرا پہلے افغانستان کی سچویشن کو مزید ڈیٹیل میں بات کر لیں۔ عمران صاحب آج آپ کا کالم بھی اسی حوالے سے، اور آپ نے بڑا اچھا اس میں بتایا ہے کہ کس طرح بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ خود ہی افغانستان میں آ کر پھنس گئیں اور بڑی مشکل سے نکلیں۔ امریکہ کو بھی آپ کیا ہارا ہوا لشکر ہی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امریکی جو یہ جنگ ہے نا، امریکہ کی فوج کی جو واپسی ہے، یہ کسی جیت یا ہار پہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی فوجوں کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے، میرے نزدیک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں سوائے لاشوں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا امریکہ کو بھی اس بات کی اب سمجھ آئی ہے، اور اسے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حل تو نہیں ہے مسئلے کا، اس سے تو ان کے بھی فوجی مر رہے ہیں، اور اس نے اب اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے، جو ابھی یہ کہہ رہے تھے نا ہلالی صاحب کہ اس نے پیسے دیے اور جنگ فوج کو، انہوں نے تو کہا ہے، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اشرف غنی کی اور جو بائیڈن کی اور ساتھ عبداللہ کی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم شراکت داری ختم نہیں کر رہے، ہم آپ کی اقتصادی مدد بھی جاری رکھیں گے، ہم آپ کو فنڈنگ بھی دیں گے، لیکن چاہتے صرف وہ یہ ہیں کہ امریکی فوجی یہاں سے چلے تو جائیں، لیکن ان کا امریکہ کی پریزنس کسی نہ کسی طور وہاں پر رہے، شراکت داری رہے اور ان کا اثر و رسوخ رہے، تاکہ وہ ان کو بالکل۔ تو طالبان وہاں پر ان کی کوئی کٹ پتلی حکومت رہنے دیں گے؟ نہیں، اب سن لیں، گزارش یہ ہے کہ طالبان کیوں رہنے دیں گے؟ ابھی شاہ صاحب جو فرما رہے تھے نا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ طالبان کابل پہ شاید حملہ نہ کریں، لیکن آپ صورتحال یہ سمجھیں کہ آج بھی خبر ہے کہ یہ 5 مزید اضلاع پہ طالبان نے قبضہ کر لیا، یعنی 370 میں سے طالبان کے مطابق 131 اضلاع پہ ان کا قبضہ ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق شاید 50 سے زائد اضلاع پر ان کا قبضہ ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے وہاں پہ تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، عملاً وہاں خانہ جنگی شروع ہے۔ صحیح ہے۔ تو لہٰذا وہاں پہ جو سب سے زیادہ اس جنگ میں سفر کیا ہے وہ تو ایک عام افغان شہری ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ مزید سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو سفر کریں گے، لیکن انہیں سفرنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک، اور جس کا ہم اپنے آفیشل سے بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ امریکہ جانے سے پہلے اگر یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر دیتا تو شاید وہاں پر اتنی کشیدہ صورتحال نہ ہوتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آخر پولیٹیکل ارینجمنٹ یا سیٹلمنٹ کیا ہو سکتی تھی؟ کیا سب کی ملا کے کوئی حکومت بن جاتی، قومی حکومت ٹائپ، یا کوئی عارضی حکومت بن جاتی؟ کیا ہوتا کہ جو یہ خانہ جنگی کی طرف معاملہ نہ جاتا؟ جی بالکل، اور ابھی بھی یہی حل ہے کہ وہاں پر ایک سیاسی تصفیہ ہو، سیاسی تصفیہ اس طرح ہو کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو جس کے اندر یہ تمام قوتیں جو کہ جنگ کرنے پہ آمادہ ہیں ان کو حصہ دیا جائے حکومت کے اندر، اور ان کو کہا جائے کہ یہ ارینجمنٹ آپ کر لیں اور آپس میں لڑے نہیں، اور جب تک یہ ارینجمنٹ ہو افغانستان کے فیوچر کے فیصلے آپ لوگ کریں بیٹھیں اور آپس میں اور کریں۔ یہی حل ابھی پاکستان اس کے لیے کوشش کرے گا۔ امریکہ کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ جانے سے پہلے ایسے کوئی ارینجمنٹ کرے کہ یہاں پر ایک سیاسی تصفیہ ہو اور اس طرح کی کوئی حکومت بنے،
لیکن انہوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم کیوں نہیں قائل کر سکے انہیں؟ وہ امریکہ یہ تو چاہ رہا ہے کہ پاکستان جنگ کے لیے اس کا ساتھ دے، لیکن جب پاکستان سیٹلمنٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کی طرف کیوں نہیں آ سکا امریکہ؟ کیوں پاکستان قائل نہیں کر سکا؟ دراصل امریکہ کے اندر ان کے سیاسی لوگوں کے اندر بھی اختلافات تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم شروع کیا ٹرمپ صاحب نے، تو جب دوسرے پارٹی کے صدر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ غلط تھا، اور جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا طالبان کے ساتھ جسے آگے امپلیمنٹ ہونا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کیا ایک طریقے سے. جس تاریخ کو انہوں نے جانا تھا وہ مئی کی 1 تاریخ تھی، انہوں نے کہا ہم سپٹمبر میں جائیں گے، اور انہوں نے تو ایک طریقے سے وہ جو تمام سلسلہ ہے وہ ٹوٹ گیا. اور میرے خیال میں اس سے فرق یہ پڑا کہ یہاں افغانستان میں بالکل نظر آنے لگا کہ یہ تو سول وار ہونے والی ہے. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ابھی وہ جا رہا ہے، جانا چاہتا ہے. ٹھیک، تو ایک دفعہ پھر وہ ایک میس کریٹ کر کے جا رہا ہے جس کا خدا نخواستہ پاکستان کو سارا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کی تیاری کیا ہونی چاہیے، جو ہلالی صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ 5 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں. ہلالی صاحب، جو بارڈر کے حوالے سے بات ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہے ابھی ریسنٹ اپنے انٹرویو میں، کہ ہم بارڈر سیل کر دیں گے اگر طالبان کابل میں قبضہ کر لیتے ہیں. وہاں پر کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کشیدگی والی. آپ سمجھتے ہیں یہ ارینجمنٹس کافی ہیں اور اس سے ہم واقعی کچھ سیف کر پائیں گے اپنی کنٹری کو؟ یہ کب کہا تھا عمران خان نے کہ اگر افغان طالبان کابل کو فتح کر لیں ہم بارڈر بند کر دیں گے؟ یہ تو بھی نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا ہے، ابھی ریسنٹ انٹرویو جو 2 دن پہلے انہوں نے دیا ہے. مجھے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب کیا ہے ان کا؟ بھائی یہ سول وار ہو رہا ہے. ایک سائیڈ جو ہے اگر وہ زیادہ پاورفل ہو کے کابل کو قبضہ کر لے تو آپ بارڈر بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کا کیا پالیسی ہے، یہ کیا کریں گے؟ دیکھیے 2 قسم کے پالیسیز ہو سکتے ہیں ہمارے. یا آپ دخل نہ دیں، مگر جب آپ کے خلاف اٹیک ادھر سے آیا اس کو آپ ریزسٹ کریں. آئیسس ہو، طالبان ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو ریزسٹ کریں. ریزسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ اپنے جگہ میں بیٹھ کے گولیاں چلاتے رہیں. یو ہیو ٹو گو، اور جدھر سے وہ آئے ہیں آپ جا کے ان کو ماریں. ادھر مارنا پڑے گا، نہیں تو یہ اٹیکس ختم نہیں ہوں گے. اور جب آپ اندر جائیں گے تو کس کے ٹیریٹری میں آپ جائیں گے؟ افغان طالبان کی ٹیریٹری میں جائیں گے تو پھر ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے آپ کے طرف سے TTP آئی تھی، کیوں آنے دے رہے ہیں آپ؟ ان کا جواب سنیے کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم آنے دیں گے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم آ کے ماریں گے ان کو، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں. you can't sit here and say کہ یہ میں کر دوں گا، وہ یہ کر دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا. اگر مثال کے طور پہ اگر امریکہ اور ہندوستان یہ پورے ایفرٹ کو فنڈ کر رہے ہیں تو کیا ہم چپ رہیں گے؟ ہم چین کے پاس نہیں جا سکتے، روس کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی تم ہمارا ایفرٹ فنڈ کرو مہربانی سے، اس لیے کہ وہ اٹیکس ہمارے پہ آ رہے ہیں؟ کیا چین اور روس چپ ہوگا کہ امریکہ ٹھہر جائے تھرو پراکسیز ان افغانستان اور ان کے خلاف ہر قسم کی چیز جو وہ چاہتا ہو CPEC سے نکال دو افغانستان کو، اینٹی چائنیز اینٹی رشین گورنمنٹ ہو؟ دیکھیے ایک بہت بڑا جنگ چھڑ گیا ہے، اسے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا رخ کیا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ہم بارڈر بند کر دیں گے، کیا بات ہے؟ بارڈر بند کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ بارڈر ویسے ہی بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا ہے وداؤٹ فارمل ارینجمنٹ. بارڈر اس لیے بھی بند کرنا ہے نا کہ تاکہ فارملی بھی نہیں آنے دیں گے، تاکہ جو لوگ فارملی بھی نہ آ سکیں ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس رہے کہ ان کے اس میں چکر میں کہ طالبان آ کے اٹیک نہ کر لیں. اور عمران صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں نا اس کی طرف بھی میں اشارہ آپ کا لے کے جاؤں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے یہ توقع ہے کہ وہ TTP سے کہیں گے کہ وہ کارروائی نہ کرے پاکستان میں، کوئی پاکستان کا جانی اور مالی نقصان یہاں پر نہ لوگوں کا ہو. ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کیا توقع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکی کیا توقع رکھتے ہیں. امریکہ کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ان کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کانگریس میں جو بات کی اور امریکی فوج کے سربراہ انہوں نے جو ہے مائک مائلی انہوں نے اس کی تائید کی.
اور انہوں نے کیا کہا، جی آسٹن نے کہا جناب کہ 2 سال امریکی فوج کے انخلا کے 2 سال کے بعد افغانستان کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں پہ اتنے دہشت گرد زور پکڑ چکے ہوں گے کہ وہ یورپ اور امریکہ سمیت کہیں بھی دہشت گرد حملے کر چکیں گے، اور ان کو روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو وہ خود وہاں پہ کہہ رہے ہیں، امریکی فوج کے سربراہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں، اور ان کے وزیر دفاع بھی امریکہ اور یورپ میں حملے کر سکتے ہیں، ان کے لیے پاکستان میں حملہ کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے تو انہیں وہاں جانا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی۔ پاکستان تو بالکل ساتھ ہے، اور اللہ نہ کرے سب سے پہلا شکار تو ان کا پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اڈے بھی نہیں دے رہے ان کے دشمنوں کو۔ وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ طالبان تو یہ کہہ چکے ہیں واضح انداز میں کہ نام لیے بغیر، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی خطے کا ملک اگر ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے گا تو پھر وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ سن لیں، پہلی بات وزیر اعظم نے تو کہہ دیا کہ نو مور، نہیں ہوگا، بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، اچھی بات ہے۔ اب اللہ کرے کہ ایسا اس پہ عمل بھی ہو جائے اور نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ جو آپ بات یہ کر رہی تھی کہ جی طالبان کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے، تو وہ کیسے کریں؟ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اشرف غنی صاحب کی قیادت میں ایسے تمام وہ گروپس جو طالبان کے خلاف تھے ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور ان کے رضاکار جو ہیں وہ افغان فوج کے ساتھ بھرتی کیے جا رہے ہیں، یعنی فوجی کے طور پہ نہیں، طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ لڑیں۔ تو جو آپ کو ساتھ رضاکار بھرتی کر کے ان کو پیسے دے کے آپ کے خلاف لڑوا رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیسے مذاکرات ٹیبل ٹاک پہ کیسے آئیں گے؟ لیکن بہرحال یہ تو ان کا، لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف یہی سوال ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ طالبان پاکستان پہ اٹیک کریں گے، جبکہ پاکستان تو کیٹیگوریکلی منع کر چکا ہے کہ ہم اپنی سرزمین سے افغانستان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگی، کوئی پراکسی وار نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں پاکستان کو افغانستان کی طرف سے کوئی ایسے ملٹری تھریٹ نہیں ہے، نہ ان کی قوت اتنی ہے کہ پاکستان فوج کے سامنے ٹھہر جائے یا پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ اور میرے خیال میں اس طریقے سے فوجی نوشن کے لحاظ سے نہ سوچا جائے، ایسا سوچا جائے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ میرے خیال میں امریکہ ابھی جا چکا ہے تقریباً، اس کو ایسے سمجھ لے، اور جو بھی ہم حل کی سوچے تو وہ پوسٹ امریکن پوزیشن میں ہو۔ ابھی رشیا کو افغانستان میں کافی انٹرسٹ ہے، ان کے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے ان کو تھریٹ ہے، تو اس کو وہ نیئر ابراڈ کہتے ہیں اور اپنی بارڈر ایک طریقے سے سمجھتے ہیں، تو وہ انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو۔ اسی طریقے سے چین بھی چاہتا ہے کہ اس ریجن کے اندر امن ہو، کیونکہ اس کا جو سی پیک چلے گا تو امن ہوگا تو یہ چلے گا، اور اس طریقے سے وہ انٹرسٹڈ ہے۔ پھر تو بریگیڈیئر صاحب امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو، پھر تو امریکہ چاہے گا کہ افغانستان میں لڑائی رہے تاکہ چائنا کا جو ایک اکانومی کے سٹیکس ہیں وہ ان کے رسک پہ ہی رہے ہمیشہ۔ What do you say؟ پھر تو امریکہ نہیں چاہے گا۔ بالکل، امریکہ شاید اس کی دلچسپی نہ ہو کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن پاکستان، رشیا، چائنا، ایران اور کسی حد تک ٹرکی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے سوچا جائے اور جو افغانستان کے اندر دڑے ہیں ان کو بٹھایا جائے، اور ان کے اوپر یہ بات جو ہے وہ زور دے کے کسی طریقے سے منوائی جائے کہ آپس میں آپ نہ لڑیں، کیونکہ افغانستان کافی نقصان اٹھا چکا ہے اور مزید نقصان جو ہے وہ شاید اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اٹھائے گا تو ان کے لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے جو پہلے جنگ سے ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ حالات کافی چینج ہو چکے ہیں، اس بارڈر کو ہم مضبوط کر چکے ہیں، ابھی 5 سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بارڈر وائر ہم نے لگا دی ہے، جگہ جگہ سے اس کو مضبوط کیا ہے، فینسنگ کر دی ہے، کافی ہم نے یہاں پر جو ہے جو ڈیورن لائن ہے اس کو مضبوط کیا ہے، ایف سی کی کافی ریزنگ ہم نے کی ہے، یعنی ملیشیا کی،
اور اس کو کمانڈ آرٹیکولیشن کے لیے. اور اب جیسے وہی یوسف صاحب بھی کہہ رہے تھے ویزا پالیسی بھی. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے جیسے ابھی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ امریکہ جو ہے تقریباً اس کا انخلاء مکمل ہو چکا ہے. اب وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے جو رپورٹ دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کے 6 مہینے کے بعد حالات وہاں پہ یہ ہوں گے کہ کابل حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی وہ یہ خود پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ کابل حکومت نہیں چل سکتی. تو ایسے میں جب ہم نے 88% ہم نے باڑ لگا لی ہے, فینس ہماری 88% ہوئی ہے, باقی بھی ہو جائے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 6 مہینے میں وہ حکومت جب ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بارڈر ہے وہ ابھی پہلے کے نسبت زیادہ مضبوط ہے, اور وہاں پر جو پہلے یہ آتے جاتے رہتے تھے افغانی اور یہ کچھ ہمارے ٹرائبل ایریاز, فینس کے علاوہ جو ٹرائبل ایریا میں ہمارا FCR کا نظام تھا وہ ہم ہٹا چکے ہیں, اور وہاں پر پاکستان کے تمام لاز ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں وہاں تک, اور وہاں تک پولیس کا ریٹ قائم ہو گیا ہے, ملک کا قانون وہاں پر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سیکیور ہے پہلے کی نسبت؟ ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب ساتھ رہے گا, میں ہلالی صاحب کو بھی شامل کروں. ہے لیکن یہ ہلالی صاحب جو ہے ہلالی صاحب, میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں ہلالی صاحب کہ بریگیڈیئر صاحب بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا بارڈر سیکیور ہے, ہم نے انتظام بڑے اچھے کر رہی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, ہم نے انتظام کر رہی ہیں, ہمارا نظام مضبوط ہو گیا ہے, لیکن وہاں تو نظام مضبوط نہیں نہ ہوا, وہاں تو نظام مزید خراب ہونے جا رہا ہے. تو جب وہاں جنگ کی صورتحال ہوگی, حالت جنگی بڑھ جائے گی, تو پھر وہاں سے کیسا دباؤ آئے گا؟ کیا ہمارے یہ اقدامات کا فائدہ ہوگا؟ یہ سب جو ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں نئے مسائل کا سامنا ہوگا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ افغانستان ایک سٹیبل گورنمنٹ کے تحت, اور میرا مطلب ہے کہ افغان طالبان کے تحت سٹیبلٹی ادھر آ جائے, اس لیے کہ پھر ان کے جو ایلائز ہیں جن کو وہ فنڈ کر رہے ہیں وہ ان کی شکست ہو جائے گی. اور سٹیبل افغانستان, سیکیور افغانستان, سٹیبل پاکستان کا مطلب ہے کہ چین کی جو زور ہے اور چین کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے اس کو یہ ملے گا, انسینٹیو ہوگا. وہ امریکہ نہیں چاہتا, ہندوستان نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈی سٹیبلائز ہوں, ہم ہر وقت انسٹیبل ہوں, ہم ویک ہوں. پھر اگر ہم ویک اور انسٹیبلٹی ادھر ہے تو وہ پھر ہمارے پاس پریشر ڈلوا کے کچھ کر سکتے ہیں. فاٹیف کا بھی یہی ان کا مقصد ہے, جوہر ٹاؤن کا بھی یہی ان کا مقصد ہے, یہ لوگوں کو سپورٹ کرنا اور کہنا آئسس کو لانا سیریا سے, یہ بھی ان کا مقصد ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں, ریکروٹ کر رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں, یہ کون ہے؟ آئسس کیا ہے بھائی؟ اونلی اینڈ اونلی افغان طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف آئسس ہے. ٹی ٹی پی تو ہے ہی, ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کتنے ریڈز ہو رہے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے جو ایک ان کا لیڈر جو مارے گیا ہے افغانستان میں ڈرون اٹیک سے, کس نے ڈرون اٹیک کیا اس پہ؟ ہم نہیں کیا ہوگا نا, امریکن ہوتے تو نہیں کیا, وہ تو امریکنوں سے اجازت سے تھا. ٹی ٹی پی کا لیڈر افغان جو کابل رجیم تو اس کو نہیں مارا, تو کون مارا ہے اس کو ڈرون اٹیک سے؟ کنفرم ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ٹی ٹی پی ان افغانستان پرسوں مارے گیا ہے. کون مارا ہے اس کو؟ کہنے کی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں خدا کرے ہم ہی مارا ہوگا, اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارے خلاف اٹیکس پلان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ایک منٹ عمران صاحب مجھے بھی تھوڑا موقع دیجیے, لیکن اب مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. اب ایونچولی ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ آخر پاکستان نے تو اپنا, ہر ایک ملک اپنا انٹرسٹ ہے, وہ جو مرضی کرے, لیکن پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ایسی صورت میں بیسٹ پلاننگ پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کیسے سیف گارڈ کر سکتا ہے اپنے بارڈرز کو بھی اور شہریوں کو بھی؟ ہلال صاحب شارٹ کوئی آنسر, پھر میں عمران صاحب سے بھی لیتی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے
افغان طالبان میرے نظروں میں از دا فیوچر گورنمنٹ آف افغانستان. ان کے ساتھ ہمارا اگر رابطہ اچھا ہو, دیٹ از دا بیٹر سیکیورٹی کہ افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ جا کے سب کو ماریں, اٹیک کریں اور یہ کریں وہ کریں. نو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مل کے ٹی ٹی پی پہ ہمارے پہ اٹیک کریں, تو ہمیں اس پہ بھی تیار ہونا چاہیے کہ دونوں کے خلاف لڑنا ہو. ٹھیک ہے, شارٹ کامنٹ عمران صاحب آپ کا, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. کس پہ؟ کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے آپ کے خیال سے؟ ہم انٹرفیئر نہیں اس طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو ہلالی صاحب کی اس بات سے بھی متفق نہیں ہوں کہ ڈرون ہم نے وہاں اس کو ٹی ٹی پی مارا, کیونکہ پاکستان اس وقت, پاکستان کی جو حکومت ہے, سیکورٹی ادارے ہیں, وہ اس بات پہ پورا فوکس کیے ہوئے ہیں کہ نہ کسی کو اپنے معاملات میں دخل دینے دیا جائے اور نہ کسی کے معاملات میں دخل دے. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ جب افغان جنگ ہوئی تھی تو مجاہدین نے سٹنگر میزائل لے لیے تھے, ان سے چھین لیے تھے, تو یہ نہ ہو کہ امریکنوں سے ڈرون چھین کے تو طالبان نے چلا دیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ طالبان جو ہے نا, ابھی وہ صرف کابل حکومت کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات منوا سکیں. یہ وقت پاکستان کے لیے ایسا ہے کہ پاکستان کو طالبان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور دوسرے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, تاکہ اپنے ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. بریگیڈیئر صاحب, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ریسنٹ انٹرویو میں یہ بات کہی کہ امریکہ نے چونکہ اس معاملے پر, جانے کے تاریخ کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, تو اب طالبان پر بھی ہمارا اس طرح سے اثر و رسوخ نہیں ہے کہ ہم انہیں مذاکرات کی میز پر لے آئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان پاکستان کے بالکل اثر و رسوخ سے باہر ہیں اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں, میرے خیال میں ان کی بات کا مقصد یہ نہیں ہے. طالبان کو اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ فتح نصیب ہوئی ہے. یعنی ان کے ہاتھ بہت زیادہ ہتھیار آئے ہیں, ان کے ہاتھ بہت زیادہ آمدکار آئی ہوئی ہیں, تو وہ دیکھ کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اور اس لیے ایک تو امیڈیٹلی ان کو ٹائم چاہیے کہ تمام ہتھیاروں کو, دوسری چیزوں کو اپنی تنظیم کے اندر, اپنی آرگنائزیشن کے اندر جذب کر لے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لے. اور اس وقت وہ شاید اس تھوڑے سے نشے میں بھی ہے, تو تھوڑے سے ہماری بات وہ پہلے سے بھی 100% پاکستان کو نہیں سنتے رہے ہیں. کبھی کبھی جو ان میں سے ہوشیار لوگ ہوتے تھے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, ان سے بات کرتے تھے اور آگے سے وہ کہتے تھے کہ بالکل صحیح ہے. تو ہماری وہ کوشش ان کے ساتھ جاری رہے گی. ہو سکتی ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کر لیں. ایکچوئل پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, امریکن جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں, اور اس طریقے سے انڈین بھی فیل ہو گئے ہیں. اس لیے ابھی کہنا کہ وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. چلیے دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں حالات کیا ہوتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ایک سے واپس آئیں گے تو کچھ ملکی معاملات کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہے گئے. ویلکم بیک ناظرین. 3 سال ہونے کو ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لگتا ہے کہ ابھی تک بھی بیوروکریسی سے مطمئن نہیں ہے. ابھی تک بہت سارے معاملات کے حوالے سے وہ نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے حکومت کی پالیسیز کے مطابق کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے گالیاں جو ہیں وہ حکومت کو سہنی پڑتی ہیں. شہباز گل صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی. آج انہوں نے کیا کچھ کہا, ذرا سنیں. بہت ہو گیا, بہت ہم نے غریب عوام کو سسکتے دیکھ لیا, گالیاں ہم نے کھا لی. اب بیوروکریسی کو کام کرنا پڑے گا. ہم اسی بات پہ ووٹ لے کے آئے تھے کہ آپ لوگوں کا کام کریں گے. تو جناب, کبھی بیوروکریسی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی, کبھی مافیاز آڑے آ جاتے ہیں, کبھی کووڈ آ جاتا ہے, کبھی اپوزیشن پر تانے کسے جاتے ہیں. اصل میں کام کون نہیں کرنے دے رہا, ذرا عمران صاحب سے جانیں. عمران صاحب, کون نہیں کام کرنے دے رہا؟ سمینا, مجھے تو یہ باتیں سن کے نا بچپن میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی ایک وہ جو کہانی چلاک لومڑی والی کے انگور کھٹے ہیں. اچھا, یاد ہے آپ کو؟ وہ جو ہاتھ نہیں پہنچتے تو وہ کہتے جی انگور ہی کھٹے ہیں. تو مجھے یہ جو حکومت میں خاص طور پہ جو مشیر ہے نا, یہ مجھے وہ چلاک لومڑی والا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں کہ ان سے خود کام ہو نہیں رہا. یہ خود اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کبھی پہلے تو 3 سال یہ ڈالتے رہے ہیں جناب
اپوزیشن پہ کہ یہ تو پچھلی حکومتوں نے کیا تھا، ہم نے تو کیا ہی نہیں. بھئی آپ کو 3 سال ہو گئے، اب خود بھی کچھ لے لیں اپنے ذمہ کہ سارا کچھ پچھلی حکومتوں نے کیا، آپ 3 سال میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو آپ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ بیوروکریسی اس طرح سے کام نہیں کر رہی، لیکن اس کی وجہ بھی سمجھے نا، بیوروکریسی کیوں نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوروکریسی بڑی اچھی ہے، وہ ان کو چلنے نہیں دے رہی. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف اتنا، آپ ایک بات کو سمجھے کہ انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے بیوروکریسی کو اتنا خوف زدہ کیا، کسی کو ٹک کے کام کرنے دیا کیا. اب میں آپ کو صرف یہ ایک بتانا چاہتا ہوں کہ مارچ 2021 کے آخری اشرے تک اگر آپ جب سے حکومت بنی اس کا جائزہ لے لیں تو کتنی اکار پچھار ہوئی ہے، ذرا اس سے اندازہ لگا لیں. کتنی وزارتیں انہوں نے چینج کی، کتنے بیوروکریسی میں تبادلے کیے، کتنے سربراہ بدلے. 5 چیئرمین FBR انہوں نے تبدیل کیے، 6 IG پنجاب انہوں نے تبدیل کیے، 4 چیف سیکرٹری پنجاب کے، 4 وفاقی سیکرٹری داخلہ، 4 وفاقی وزیر داخلہ، 3 وزراء اطلاعات، 5 بار سیکرٹری خزانہ کو بدلا، 5 بار انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیکرٹری صنعت و پیداوار جو ہیں اس میں تبدیلی کی. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 سیکرٹری تبدیل کیے. کرونا وائرس کے دوران جو اتنا سینسٹیو ایشو تھا، نیشنل ہیلتھ سروسز کے 5 سیکرٹری بدلے گئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس طرح سے تبدیلیاں کرتے رہیں گے بار بار تو پھر کیسے کام ہوگا؟ بیوروکریسی نے انہیں تنگ نہیں کیا، انہوں نے بیوروکریسی کو تنگ کیا، یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوروکریسی سے کام خود نہیں لے پا رہے. جب آپ کو ان سے کام لینا نہیں آتا تو وہ تو پھر آپ کو نچائیں گے. ان کا تو کام ہے، انہیں افسر شاہی کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہلالی صاحب بھی بیوروکریٹر رہ چکے، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہانی ہوتی ہے اصل میں. ہلالی صاحب، کام بیوروکریسی انہیں نہیں کرنے دے رہی یا یہ بیوروکریسی کو نہیں کرنے دے رہے؟ قصہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بیوروکریسی اور پولیٹیشنز کا جو رشتہ ہے وہ ایسے رشتہ ہے کہ پولیٹیشن جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سینئر ہوتے ہیں، تو وہ جب کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر جونیئر جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، اور جب سینئر کرپٹ ہوتا ہے جونیئر کو کرپٹ ہونا لازمی ہے. اس لیے اگر جونیئر کرپٹ نہیں ہے تو وہ بچتا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ پولیٹیشنز جو ہمارے ہیں وہ ایک ایک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بے شک وہ ایک پارٹی کے ہو، مگر جب ایک پارٹی آتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، خاص طور PPP اور نون، کہ ہم جائیں گے وہ آئے گا، تو یہ ایک ایک کی پروٹیکشن کرتے ہیں. اس ساتھ ساتھ قانون کمزور ہیں، پروسیکیوشن تو اس سے بھی کمزور ہے. تو سب لوگوں نے فیصلہ اب یہ کر لیا ہے کہ کرائم جو ہے پاکستان میں یہ ایک پروفیٹیبل انٹرپرائز ہے، چوری کرنا. تو یہ سب چور ہیں، اکٹھے مل کے چوری کرتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو عمران خان کرپٹ نہیں ہے تو پھر کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان بے شک کرپٹ نہیں ہے، مگر اس کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ اگنورنٹ ہیں اور کلولیس ہیں. اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. میں 5 نام لے سکتا ہوں مگر میں ایک آدمی کا مثال دوں گا. اعجاز منیر صاحب ایک ہیں. وہ کون تھے؟ وہ کرونی تھے. کس کے کرونی تھے؟ فواد حسن فواد کے. 2013 میں وہ جوائنٹ سیکرٹری فواد حسن فواد نے اس کو بنایا PM ہاؤس میں. کب؟ 2013. 2016 میں وہ پروموٹ ہو گیا B21 میں اور پوسٹ پھر ہوا PM ہاؤس میں. 2017 میں وہ پروموٹ ہو گیا 22 گریڈ کو، گریڈ 22، اور کدھر؟ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر. اب جب عمران خان صاحب آئے 2018 میں تو ہم تو سب سوچ رہے تھے، یا پورا سب ان کے کالیگ سوچ رہے تھے کہ اب تو یار یہ ایسا چمچہ تھا شہباز نواز کا کہ یہ جائے گا نہیں. مگر ان کا جو لوئل ایڈوائزر اسٹیبلشمنٹ کو جو ابھی بھی ہے، شہزاد ارباب صاحب نے اس کو بلا کے پوسٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری. بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری بن گیا کس کے تحت؟ عمران خان نے تو اس کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. پھر 2020 میں مزے کی بات سوچئے کیا ہوا. 2020 میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہوا، یہ اس لیے کہ یہ اس وقت تک پھر ریٹائر 2019 میں شاید کر لیا،
2020 میں ہی بیکیم اے ٹیلنٹ ہنٹر. ایک کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے کینڈیڈیٹ, اور حیران ہے کہ یہ آدمی جو کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے لگا اپنے آپ کو ریکمینڈ کر لیا کہ میں بن جاؤں, اور عمران خان صاحب بنا دیا اس کو. کین یو امیجن؟ پھر تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہی آتی ہے نا بات لالی صاحب. یس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کا. عمران خان کو سول سروسز کیسے کام کرتے ہیں, کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں, کس کو پوسٹ کرتے ہیں, کس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو تو کچھ نہیں پتہ ہے بھائی. اس سے 3 سال سے پہلے تو ایک چیز ایڈمنسٹر نہیں کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں, عمران خان صاحب اٹھ کے کیبنٹ میٹنگ میں کرتے ہیں 2019 میں, اور وہ افسر ابھی تک ہے, ٹھیک ہے, 2090 ملین روپیہ ایک آڈیٹر جنرل کا وہ کچھ غیب ہے. تو میں کہا یار 2090 ملین روپیہ 2019 میں آپ نے کہا غیب ہے, کیا مطلب آپ غیب ہے؟ تو پتا چلا وہ تو آڈیٹر جنرل ابھی تک ادھر ہی ہے, اس کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا دشمن تو عمران خان خود ہے اور اس کے ایڈوائزرز. یہ کیا شور کر رہے ہیں؟ دے ڈونٹ نو کس کو سلیکٹ کرنا, کیا کرنا, کس کو پروموٹ کرنا اور پوسٹ کرنا. تو پھر اگر یہی سلیکشن کا صحیح ہے, ویری رائٹ. چلیے, یہ تو آپ نے ایک سٹوری سنائی, لیکن عمران صاحب اس طرح کی کئی سٹوریاں آپ کے پاس خود بھی ہیں, ہم سنتے بھی رہے ہیں آپ سے اسی پروگرام میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 3 سال کے بعد بھی کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ پہچان ہو گئی ہے, یا اسٹل یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہی چلے گا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ شاید سخت لفظ ہو جائے, لیکن یہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے. آپ کے کہاں گئے وہ جو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 ایکسپرٹس ہیں, ہم نے پورا کام کیا ہوا ہے, ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ تو کوئی ہوم ورک تھا, نہ آپ نے کوئی کام کیا ہوا تھا, نہ آپ کے پاس کوئی 200 ایکسپرٹس تھے. آپ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے. ایک خوش قسمت ترین انسان ہیں اعظم خان صاحب, جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. وہ خوش نصیب اس طرح سے ہیں کہ وہ نہ صرف ٹکے ہوئے ہیں, بلکہ وہ بہت سارے, یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام معاملات میں ان کے وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے, وہ ٹکنے نہیں دیتے, یا ان سے رائے لی جاتی ہے, یا وہ اپنی مرضی کے یہ معاملات کرواتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, وہ اگر سب کچھ اسی طرح سے کسی ایک بندے پہ چھوڑ دے گا, تو بیوروکریسی جو ہے وہ اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو پھر تو وہ آپ کے ایسے کام کروائے گی کہ آپ کو یاد نہیں. یہ سب باتیں میں ایگری کرتی ہوں, ہلالی صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن ایک یہ بھی تو زمینی حقائق میں چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ 10-10 سال جن لوگوں کی گورنمنٹس رہیں گی, جو بیوروکریسی ہے ان کو انہی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہے, وہ انہی کے زیادہ لائل ہیں, اور شاید شروع میں تو انہیں لگ بھی یہی رہا تھا کہ شاید وہی لوگ واپس بھی آ جائیں گے, یہ گورنمنٹ تو شاید سسٹین نہیں کرے گی. اچھا, میں آپ سے عرض کروں, ہلالی صاحب پلیز برا نہ مانیے گا, اس کی وجہ کہ ہلالی صاحب خود بھی بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی. بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی نے احسان نہیں کیا ہوتا. جو سی ایس ایس یا پی سی ایس یا جو امتحانات دے کے آتے ہیں, وہ اپنی محنت پہ میرٹ پہ آتے ہیں. اس کے بعد آپ میری بات سنیں, اگر سننا نہیں کوئی ایسا سنیں, سی ایس پی افسر نے کہیں آپ اس نے جا کے اے سی ڈی سی یا سیکٹری لگنا ہے, آپ اس کو چپراسی نہیں لگا سکتے. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بڑی اس سے انتقام لے کے اس کو آپ او ایس ڈی کر دیں, لیکن اس کا گریڈ تو وہی رہے گا. چلے ہلالی صاحب سے پوچھیں, ہلالی صاحب پھر کیا یہ لائل نہیں تھے ان جماعتوں کے؟ انہیں تو یہی لگ رہا تھا شاید وہی جماعتیں دوبارہ آ جائیں گی اقتدار میں 1 سال بعد 2 سال بعد, تو یہ بیوروکریسی نے تعاون بھی نہیں کیا, یا آپ کی بات نہیں آپ سمینا, آپ نے حالانکہ آپ کو یو شوڈ ناٹ ہیو مچ ایکسپیرینس آف دس, مگر واٹ یو ہیو سیڈ از ویری ٹرو. بڑا صحیح کہا آپ نے. یہ دیکھیے, لوگ پھر ایک ایک کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک قسم کے ان کے ساتھ وہ سول سرونٹ نہیں رہتے, وہ پبلک سرونٹ نہیں رہ جاتے, وہ ایک قسم کے معاف کریے پرائیویٹ سرونٹ بن جاتے ہیں, اور وہ ان کو پولیٹیکل قسم کی ایڈوائس دیتے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے پولیٹیکل قسم کا ایڈوائس دینا. اور ان لوگ جو ہیں, اب یہ جو ایک
प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बन गया है ये इमरान खान का, आई डोंट नो हिम, आई हैव नेवर मेट हिम, मगर इसका इतना बुरा रेप्यूटेशन है, लोग कहते हैं कि ये हर चीज को एक ट्विस्ट देके इमरान खान को पेश करता है, एंड ही इज बिकम वेरी अनपॉपुलर। अभी आपको देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बेनजीर भुट्टो ने मुझे एक दफे बुला के कहा कि तुम बड़े अनपॉपुलर हो रहे हो। मैंने कहा जी अनपॉपुलर क्यों? कहती है कि तुम्हारा जो मशवरा है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी अनपॉपुलर। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, बात सीधी सादी है, ये कसम से मैं आपको कहता हूं ये वाकया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, बड़ी सीधी सादी बात है, जब मेरे पास एक फाइल आता है, मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या मैं पोस्ट ऑफिस बन के आपको भेज दूं, या अगर मैं समझता हूं इस इन द नेशनल इंटरेस्ट मैं कमेंट करूं और अपना ओपिनियन दूं। मैं कमेंट करता हूं और मुझे पता है कि जो लोग पढ़ते हैं वो कमेंट्स, वो कहते हैं इसका कोई फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर मैंने कमेंट कर दी, कोई मिनिस्टर पे, वो कहते हैं ये कौन होता है कमेंट करने के लिए? ये है कि आप अपना फेयर कमेंट करें। बिल्कुल सही है, मैं यही बात, अच्छा समीना, मैं यही बात करना चला था, अपनी खुद ही बात की वजाहत भी हिलाली साहब ने कर दी है। जो अपराइट अफसर होते हैं वो किसी भी हुकूमत के साथ काम करें, वो नाजायज काम नहीं होने देता। मुझे हिलाली साहब के कितने वाकयात का पता है जो ये बीबी के साथ थे, लेकिन इन्होंने उस पर इनकार किया, रेजिस्ट किया, इन्होंने कहा ये काम नहीं होने वाले, मैं नहीं करूंगा। तुम इसी तरह तुम जरूरी नहीं होता कि पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट ही हो, उसमें बड़े अच्छे अफसर भी होते हैं। हुकूमत का काम ये होता है कि उन अच्छे अफसरों को पहचाने और उनसे अच्छे काम करवाए। बिल्कुल ठीक है। और इसका एक हमने एग्जाम्पल देखा था, सीसीपीओ जो लाहौर के लगे थे, जिनकी रिपोर्ट भी सारी नेगेटिव थी, इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें, लेकिन अब फर्क देख लें कि अब जो सीसीपीओ लगे हैं गुलाम महमूद डोगर, वो उन्होंने कितनी जल्दी आके लाहौर पुलिस का इमेज भी कितना बेहतर कर दिया। चलिए जी, अच्छे अफसरान होंगे तो वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इक़्तिदार में आए उनका भी काम है कि उन्हें साथ लेके चलें। बहरहाल जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और अहम मामले की बात करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो सब डिमांड करते हैं, लेकिन क्या वो इसी तरह से होना चाहिए जैसे गुज्जर नाले के आसपास की अतराफ की आबादी में हो रहा है, जहां पर अब इंसानी हुकूक जो हैं वो भी ऐसे लग रहा है कि कहीं पसे पुष्ट डाले जा रहे हैं? इस पर बात होती है ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गुज्जर नाले और औरंगी नाले जो कराची में मौजूद हैं, उनके अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं। यूं भी हमने देखा है कि इन तजावुज़ात की वजह से कराची शहर बहुत से मसाइल का शिकार रहता है, लेकिन जो इसके मुतासरीन हैं, जो अफराद बेघर हो रहे हैं, उनका क्या होगा? इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब मुतालबा किया है कि जनाब ये ऑपरेशन बंद किए जाएँ, लेकिन फिर इसका हल आखिर क्या है? आइए हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, फिर क्या किया जाए? तजावुज़ात ना गिराए जाएँ तो फिर किस तरह से मामले को हल किया जाए? समीना, सीधी सादी बात है, ये तो सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, नाला साफ करने, और नाले के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बना है इल्लीगली अगर दिया गया है, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, मगर वो कुछ नहीं करी। वो कहते हैं हमारे पैसे खत्म हो गए, हम पैसे नहीं देते। पता क्यों ये कह रहे हैं? 14 सीट्स हैं पीटीआई के इधर, अगर कराची में उनके पास कुछ नहीं है, अगर कोई काम इधर नहीं हुआ, किसी का परवाही नहीं है, वो तो परवाही नहीं करते हैं कि कोई काम इधर ना हो। वो कहते हैं जी भुगतो, तुमने इनको वोट दिया था, भुगतो। 90% तो इनका जो इनकम है कराची से आता है, सिंध का रफली पता नहीं, लगभग ऐसा ही है, मगर वो दे आर अंडर नो प्रेशर। ठीक भाई, देखो ब्राइब्स दिए गए हैं बिल्डिंग के लिए, हर चीज हुआ है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, वो कहते हैं हम परवाह नहीं करते जी, हमें क्या हुआ है, नाला के बीच में तुमने बनाया, मुझे कोई परवाह नहीं है किसने बनाया है, ये बिल्डिंग को तोड़ो। सही कह रहे हैं एक लिहाज से, इसलिए कि अगर वो नाले से वो बिल्डिंग नहीं होता है, वो नाले की सफाई नहीं हो सकती है। मगर जब आप नाले की बिल्डिंग तोड़ते हैं, कितने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ब्राइब किया है, टैक्सेस, ये तो इट्स बिकम एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अब वो यूएन के पास चले गए, 1 लाख लोग वो कह रहे हैं अनसेटल होंगे इधर। बट दिस इज ब्लैकमेल। मैं तो समझता हूं दिस इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्लैकमेल है। वो कहती है, पता है एक आदमी ने क्या कहा इसको, उसने कहा कि जाओ इसको कहो बनी गाला का जैसे इसने रजिस्ट्रेशन ठीक करवाया, रेगुलराइज करवाया, ये अब आके इधर आके कराएं। लुक एट दिस यार, कमाल है। ये लोग हैं, पीपल सफरिंग, परवाही नहीं है। हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज रॉन्ग। साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले का, क्या हल बेस्ट हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि इस मसले को आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है,
کیونکہ صرف نالے کے اطراف میں جگہ نہیں، جو نالے کا پارٹ ہے جس میں سے پانی نے گزرنا ہوتا ہے، نالے کے بیچ میں، یعنی کہ جہاں سے پانی گزرنا تھا وہاں تک عمارتیں بنی ہوئی ہیں، رنگی نالے میں بھی، منظور کالونی میں بھی، اور گجر نالے میں بھی۔ یہ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں، اور کیا وہاں پہ ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے، کسی حد تک جماعت اسلامی نے، یعنی جس جماعت کا وہاں پہ رول رہا ہے، سب نے اپنے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے وہاں پہلے کچی وادیاں بنوائی ہیں، پھر ان کو کچی وادیاں ڈکلیئر کر کے ان کو یہ معاملہ کر دیا۔ اس معاملے کو حل ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا صوبائی حکومت کی، کیونکہ بنیادی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی اس کو خود انیشیٹو لیتی، اس کو ٹیک کرتی اور کہتی سپریم کورٹ سے کہ ہمیں وقت دیں، آپ اس طرح سے ہم ان کو آلٹرنیٹو دے کے متبادل جگہ فراہم کر کے ان کا مسئلہ کسی طرح سے حل کرواتے ہیں۔ لیکن صوبائی حکومت تو اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن آپ کسی کو اس بنا پہ کہ جناب وہ غریب آدمی ہے تو جہاں بھی کر لے اجازت نہیں دے سکتے، ناجائز جگہ پہ قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے ہمارا وقت ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اللہ حافظ۔